حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص آیا، اس نے قسم اٹھائی تھی کہ اس کی بیٹی کی شادی تھی کہ اگر اپنی بیٹی کو جہیز میں نے اس ساری دنیا کی خوش تر چیزیں جہیز میں نہ دی تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ سارے علماء نے کہا کہ اللہ نے کہاں سے دو ساری دنیا کی خوش تر چیزیں بیٹی کو جہیز میں، تو آپ کی بیوی کو 3 طلاق ہو جائے گی۔ تو وہ پریشان پھرتا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو کہ جی میں نے ایسے قسم اٹھائی ہے کہ اب میری بیٹی کی شادی اس کو جہیز دینا ہے کہ اگر میں نے اس کو جہیز میں ساری دنیا کی خوش تر چیزیں نہ دی تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ تو انہوں نے کہا اس کو مشکل بات نہیں ہے، جتنا تمہارا وس ہے اتنا سامان دے دو، اس جہیز کے اندر ایک عدد قرآن مجید بھی دے دو۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ رام رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ تمام دنیا کا خوش تر اللہ نے اس کتاب مبین میں جمع کیا ہوا ہے۔ ساری دنیا کے خزانے اس کے اندر موجود ہیں، ساری دنیا کے۔ یہ تو علماء کو یہ جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو جب ایک عیسائی بہت بڑا عالم تھا اس نے دیکھا، حیران ہو گیا کہ یہ قرآن سے یہ حدیث سے اتنا بڑا علم، ساری انسانیت، ان کے معاملات، ان کے معاشرات، ان کے تمام مسائل، کاروبار، ساری چیزیں قرآن و حدیث سے نکالے ہیں۔ وہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا، کہنے لگا ان کے چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہے۔ اس بات پہ وہ مسلمان ہو ان کے علم کو دیکھ کر، تو اس میں تو علم تو سمندر جتنا پڑا ہوا ہے، اتنا تو ہم سمجھے کہ اللہ مجھے کیا کہتا ہے، اللہ پاک میرے ساتھ بات کر رہا ہے، میری طرف متوجہ ہے۔ کبھی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کبھی کہتے ہیں یا ایھا الناس، کبھی کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو۔ عجیب عجیب القابات کے ساتھ اللہ پاک پکار رہا ہے، ہم اس کی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس قرآن مجید کو بلاغ للناس بھی فرمایا ہے کہ تمام انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ اس قرآن کی تبلیغ اللہ نے کی ہے تمام لوگوں کو، اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہے کہ اس کی طرف آؤ، اس پہ عمل کرو، اس کو سیکھو، سکھاؤ، دوسروں تک پھیلاؤ۔ یہ بلاغ للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے۔ تو میں بھی اس سے فائدہ اٹھاؤں، میرے گھر والی بھی اس سے فائدہ، بچوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے، اور محلے والوں کو بھی پہنچے، سارے علاقے، سارے ملک پاکستان والوں کو، تمام دنیا تک اس کا فائدہ پہنچے بھائی کہ نہیں پہنچے؟ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ آج کا کفر نہیں جانتا ہے کہ قرآن کیا چیز ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے۔ ایک جماعت یورپ میں گئی، وہ جماعت والوں کو ایک بوڑھی نو مسلم عورت ملی، کہا آپ لوگ مسلمان ہو؟ کہا ہم مسلمان ہیں۔ کہا تمہارے پاس قرآن مجید ہے؟ کہاں ہے، کہاں دکھاؤ۔ تو انہوں نے جماعت والوں نے دکھایا، جب انہوں نے دیکھا تو چوما خوب، اور پھر ان کو واپس کیا، کہاں ٹھہر جاؤ تم لوگ۔ گھر دی، وہاں سے ایک تھیلی میں سونے کے کڑے اور زیورات وغیرہ بھرے ہوئے تھے، وہ جماعت والوں کو لا کر دے دیے، کہا یہ تم لوگ لے لو، میں نے یہ منت مانی تھی کہ جس دن میں قرآن کو دیکھوں گی میں سارا سونا خیرات کر دوں۔ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، طرف رہے قرآن کو دیکھنے۔ یورپ میں ایک جماعت میں قاری صاحب تھے، رمضان شریف آیا، وہ تراویح پڑھا رہے تھے، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اس قاری صاحب کو سارا قرآن زبانی یاد ہے، ادھر حافظستان ہے، اور لوگ دور دور سے ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اچھا یہ آدمی اس کو سارا قرآن یاد ہے، سارا قرآن زبانی یاد ہے، حیران ہوتے تھے، اور دور دور سے آتے تھے ان کے پیچھے تراویح پڑھنے کے لیے۔ وہ جماعت جا رہی تھی، وہیں جا رہے تھے ان کے پیچھے، جب تک وہ تراویح ختم ہوئی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے آپ کو گود میں دے دیا، گھر میں دے دیا، اور ایسے ملک میں دے دیا۔ ساری دنیا میں اتنا مجمع اکٹھا نہیں کر سکتے اس وقت یہ جو بلا نازل ہوئی ہے، اس بیماری میں آپ اتنا مجمع اکٹھا نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان ایک نعمت ہے، اجتماع بھی ہو رہا ہے، جلسہ بھی ہو رہا ہے، تقریر بھی ہو رہی ہے، جمعہ بھی ہو رہا ہے، عیدین بھی ہو رہی ہے، یہ اللہ کی قسم اللہ کی نعمت ہے، کسی ملک میں نہیں ہو رہا ہے، اس پہ شکر کریں۔ حدیث میں آتا ہے حب الوطن من الایمان، وطن کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ ملک خدا داد ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ ہم اس کی قدر کریں گے، شکر گزاری کریں گے، اللہ اور بڑھائے، اللہ اور اس میں وسعتیں کرے گا۔ کئی اذان پہ پابندی، کئی نماز پہ پابندی، کئی جماعت پہ پابندی، کئی کس چیز پہ پابندی، ہماری کسی چیز پہ بھی پابندی نہیں، اس بیماری سخت وقت میں بھی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ مہربانی کس کی ہے بھائی؟ یہ رحمت کس کی ہے؟ اللہ کی۔
تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج کا کفر قیامت کے دن یہ سوال کر سکتا ہے کہ ہم تو کافر تھے، ہم تو غیر مسلم تھے، ناسمجھ تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، منافق تھے، دہری تھے، مجوسی تھے، جو بھی تھے، یہ مسلمان ان کو تو معلوم تھا قرآن کے بارے میں، یہ بات کس کی ذمہ تھی کہ وہ ہمیں آ کے بتا دیتے کہ بھائی تم بھی مسلمان ہو جاؤ تاکہ دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ؟ یہ سوال کافر قیامت کے دن کر سکتا ہے بھائی کہ نہیں کر سکتا؟ تو پھر پکڑ کس کی ہوگی بھائی؟ تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ ایک عزم کرے، نیت کرے، یہ کام تبلیغ والوں نے نہیں، یہ دعوت و تبلیغ کا کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن مجید میں فرمایا کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ یہ ہے میرا راستہ۔ پیارے نبی جی فرما دیجئے آپ، اور جس نے بھی آمن بی، من اتبع کا علماء فرماتے اے آمن بی، جس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اس کے ذمہ بھی یہ کام ہے۔ تو یہ کام کس نے ذمہ لگایا ہے بھائی؟ یہ دعوت والا کام، لوگوں کے ساتھ اللہ کی بات کرو، اللہ کی طرف بلاؤ، یہ اللہ نے ذمہ لگایا ہے، اللہ نے ذمہ لگایا ہے۔ تو اب تک جو کمی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے اس پر توبہ استغفار ہو، آئندہ کے لیے عزم کرے کہ انشاءاللہ اس کام میں کمی نہیں لائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔